السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے مرد کی کہانی ہے جو اپنی محبت کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دھنک رنگ لباسوں کے سیلاب میں وہ سب سے منفرد نظر آ رہی تھی، جیسے رنگ برنگے پرندوں کے جھرمٹ میں کوئی ہنس محو خرام ہو۔ سفید دودیا ریشم کا لباس، دھلا دھلا نکھرا نکھرا چہرہ، کانوں میں سفید موتیوں کے ٹاپس، گردن میں موتیوں کی مالا، کلائیوں میں موتیوں کے نازک جڑاؤ کنگن، بالوں کی چوٹی میں بیلے کی سفید کلیوں کا ہار لپٹا ہوا، سرو قد، نازک اندام، سادگی ایسی کہ اس پر ہزار بناؤ قربان کیے جا سکتے تھے۔ وہ لڑکی کون ہے خالد؟ تمثال نے پوچھا۔ خالد کی نظریں رنگ و نور کے سیلاب میں ڈوبی تو ہٹنا ہی بھول گئیں۔ چونک کر ناگواری سے پوچھا، کون سی؟ وہ سفید لباس والی؟ ہوگی کوئی۔ ادھر دیکھو یار، پریوں کا جھرمٹ نظروں کو خیرہ کر رہا ہے۔ اف، وہ سرخ شرارے والی تو کیا غضب ڈھا رہی ہے۔ اور فیروزی سوٹ والی؟ خالد، ابھی ان پریوں کا منہ دھلواؤ نا تو میک اپ کے اندر سے چڑیلیں برآمد ہوں گی، سیدھی بیوٹی پارلر سے چلی آ رہی ہیں۔ تمثال نے ناگواری سے کہا۔ خالد جل بھن گیا، بھنا کر بولا، یار برسوں امریکہ میں رہ کر کیا چڑیلوں پر ریسرچ کرتے رہے ہو کہ اب تمہیں ہر پری چڑیل دکھائی دے رہی ہے؟ کم از کم وہاں رہ کر اصلی نکلی کی پہچان تو ہو گئی ہے خالد۔ میک اپ سے لتھڑے ہوئے چہرے دیکھ کر ابکائی آتی ہے۔ ارے میرے بھائی تمثال، تم شوق سے اس پیدائشی بیوہ کا اتا پتہ دریافت کرو، میں تو چلا ان رنگین تتریوں سے تعارف حاصل کرنے۔ خالد ایک ذرا سا اٹھا تھا کہ تمثال نے اسے ایک دھکے سے بٹھا دیا۔ بس چپ چاپ بیٹھے رہو، زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تعارف تو کیا ہوگا، بے بھاؤ کے پڑیں گی۔ ہم سسرال والے ہیں، گھسیارے نہیں ہیں۔ خالد نے کالر جھاڑ کر بڑے فخر سے کہا۔ تمثال نے اسے گھور کر دیکھا۔ ذرا جمشید کا خیال کرو یار، بیچارہ ہمیں دوست بنا کر لایا ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا نا تو دولہا کی شامت آ جائے گی کہ ایسے چھچورے دوست پالتا ہے۔ تمثال نے شرم دلائی۔ اچھا، تو اس سفید لباس والی کا حدود اربا معلوم کروں کیا؟ کوئی ضرورت نہیں، بس نظروں کو اچھی لگی تھی تو پوچھ لیا یار۔ اور کچھ نہیں تمثال؟ خالد نے رازداری سے پوچھا۔ ایک نظر میں تو کچھ اب ہونے سے رہا نا، گویا 2-4 بار دیکھنے کے بعد چانس ہو سکتا ہے، یعنی محبت وحبت۔ ارادہ کیا ہے جناب کا؟ ارے کچھ نہیں خالد، خاموش رہو، انگور کھٹے ہیں شاید۔ خالد نے اسے چھیڑا۔ تم جانتے ہو نا کہ اماں کتنی سخت ہیں، الٹا لٹکا دیں گی مجھے۔ واہ رے میرے سورما، اسی دم خم پر اس کا پتہ نشان پوچھ رہے تھے۔ تم کہو تو میں سفارش کر دوں، اماں مجھے بہت مانتی ہیں۔ خالد نے اپنی خدمات پیش کی۔ تم چپ نہیں رہ سکتے کیا؟ تمثال نے جھڑکا تو خالد کا منہ بن گیا، اور پھر تمثال اس کا بازو تھام کر کھانے کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ جمشید کے ولیمے کے دن وہ پھر نظر آئی۔ اس دن تمثال کو اس کا نام معلوم ہو گیا، نیہا ارباز علی۔ یہ بھی کہ وہ شادی شدہ ہے، یعنی اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ ارباز علی خان کا تعلق متوسط خاندان سے تھا۔ نیہا کا شوہر نکاح کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لندن گیا ہوا تھا۔ شاید گھر والوں نے نکاح کی زنجیر اس کے پاؤں میں حفاظت کے لیے پہنا دی تھی۔ نیہا BA کے دوسرے سال میں زیر تعلیم تھی۔ تمثال کو تھوڑی سی مایوسی ہوئی، اسے نیہا دل سے پسند آئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ نیہا کے خیال سے دستبردار ہو گیا۔ اماں شادی کی جلدی کر رہی تھیں، لیکن اس نے اماں سے تھوڑا وقت مانگا تھا۔ ابھی تو اس نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، ابا کا الگ بزنس تھا، وہ انفرادی طور سے کچھ کر دکھانے کی دھن میں تھا، حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ گھر کا جمع جمایا کروڑوں کا بزنس تھا، کار، کوٹھی، قابل رشک بینک بیلنس، اور وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لیکن اس کی خواہش کا ابا نے بھی احترام کیا، اور اس نے لیدر کا سامان بنانے کی فیکٹری بنیاد ڈالی، اور دن رات محنت کر کے اسے لیدر کی مارکیٹ میں نمایاں مقام دلانے میں کامیاب ہو گیا۔ خالد سے اس کی دوستی بدستور قائم تھی، روز ہی دونوں کی ملاقات کلب میں ہوتی تھی۔ خالد اپنے ڈیڈی کے بزنس میں ہاتھ بٹاتا تھا، کوئی خاص ذمہ داری بھی نہیں تھی۔
زیادہ کام دونوں بڑے بھائی دیکھتے تھے، بس مارکیٹنگ کا تھوڑا بہت کام اس کے ذمہ تھا، اس لیے چین ہی چین تھا۔ ان دنوں دونوں بھابیاں اپنی اپنی بہن کے لیے خالد پر جال ڈال رہی تھیں۔ خالد کو اندیشہ تھا کہ رافعہ اور صاحبہ بھی اپنی بہنوں کی طرح شادی کے بعد بھینس ہو جائیں گی، اس لیے وہ دونوں سے بھاگ رہا تھا۔ تمثال کو تو ایک موضوع ہاتھ آ گیا تھا، کبھی وہ رافعہ کی سفارش کرتا اور کبھی صاحبہ کی۔ خالد بھنا کر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ دونوں کلب کے نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ اچانک خالد نے پوچھا، تم کب شادی کر رہے ہو تمثال؟ کون، میں؟ ہاں بھائی، مجھ سے 4-5 برس بڑے ہو تو اس حساب سے تمہاری شادی مجھ سے پہلے ہونا چاہیے نا۔ آج تمہیں میری شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ اماں نے وارننگ دی ہے کہ اب میری شادی ہو جانا چاہیے، اور میں نے اماں سے کہا ہے کہ اصولاً پہلے تمثال کی شادی ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں اماں نے کچھ رشتے بھی بتائے ہیں۔ دیکھا میری اماں کو تمہارا کتنا خیال ہے؟ تمثال نے چھیڑا، ارے میری شادی تو اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان دونوں چڑیلوں کی شادی نہیں ہو جاتی۔ خالد جل کر بولا، ایک ترکیب سے دونوں چڑیلوں کی شادی ہو سکتی ہے اور اماں کی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، یعنی ہمارا گھر بھی آباد ہو سکتا ہے۔ جلدی سے ترکیب بتاؤ تمثال۔ ویری سمپل، ایک سے تم شادی کر لو، دوسری سے میں کر لوں۔ اب بتاؤ، تمہیں رافعہ پسند ہے یا صاحبہ؟ تمثال، تمہیں میں مار دوں گا، خالد بل بلا کر بولا، اور تمثال ہنسنے لگا۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، اپنا تو یہ حال ہے کہ نیہا کے بعد آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں۔ خالد، میں نے سنا ہے کہ نیہا کی طلاق ہو گئی ہے؟ نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا خالد، ایسی حور جیسی پاک پاکیزہ لڑکی اور تقدیر کا ایسا بے رحم مذاق، کاش یہ مذاق ہی ہو۔ خالد کو دکھ ہوا، بہت بدقسمت تھا وہ انسان جس نے نیہا کو ٹھکرا دیا۔ پر وجہ کیا تھی تمثال؟ وجہ تو مجھے نہیں معلوم خالد، لیکن بات سچ ہے۔ تو تم کیوں نہیں قسمت آزماتے؟ آخر وہ تمہاری پسند بھی ہے۔ یار اماں نہیں مانیں گی، آخر کار وہ طلاق شدہ ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو تمثال؟ یار خالد، میں نے اپنی سوسائٹی کے اصولوں کی بات کی ہے، خاندان کی مان مریادہ، عزت اور وقار خاک میں مل جائے گا، اور اماں مجھے کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گی۔ خالد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نیہا نے اسکول سے آ کر لباس تبدیل کیا اور باپ کے کمرے میں آہستہ سے داخل ہوئی۔ خدا جانے وہ سو رہے تھے یا جاگ رہے تھے۔ کمرے میں ملگجی سی روشنی تھی، اس لیے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی اور امی کے پاس کچن میں چلی گئی۔ اسے دیکھ کر امی نے کہا، چائے پیو گی یا پہلے کھانا گرم کر دوں؟ پاپا نے کچھ کھایا؟ ذرا سا دلیا کھایا تھا۔ تو طبیعت کیسی ہے پاپا کی؟ ڈاکٹر نے کیا کہا امی؟ ہسپتال میں داخل کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں امی، ہسپتال میں پاپا کی دیکھ بھال زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی۔ بیٹی، فالج کے مرض میں علاج لمبا چلتا ہے، سوچتی ہوں اخراجات کا کیا ہوگا۔ اللہ مالک ہے امی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پاپا کا ہی دیا ہے نا، ان کی زندگی سے بڑھ کر پیسہ اور زیور تو نہیں نا؟ تمہارا مطلب ہے کہ… نہیں میری بچی، تمہارے پاپا نے بڑے ارمان سے زیور بنوایا تھا، اور بینک میں جو پیسہ جمع ہے وہ بھی تمہاری شادی کے نام سے رکھا ہے۔ میں کسی چیز میں ہاتھ نہیں لگاؤں گی بیٹا۔ امی پلیز، شادی کا میرے سامنے نام نہ لیں، یہی شادی تو ہماری بربادی کا سبب بنی ہے۔ آج پاپا کی جو حالت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ مجھے نفرت ہے شادی کے نام سے امی۔ میں ابھی ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں اور پاپا کو ہسپتال میں داخل کرانے کا انتظام کرتی ہوں، نیہا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اور ماں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ خدا جانے شارق نے ایسا کیوں کیا بیٹا؟ اس نے ہماری ہستی بستی دنیا اجاڑ دی۔ اگر اسے شادی نہیں کرنا تھی تو اپنے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیتا، ہمیں افسوس نہ ہوتا، لیکن اب اس نے طلاق دے کر ہمیں برباد کر دیا ہے۔ پاپا ٹھیک ہو جائیں، ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، ہمیں تو بس اپنے پاپا کی زندگی چاہیے امی۔ نیہا بلک کر رو پڑی، ماں بھی اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ ارباز علی کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے قبل ہی بتا دیا تھا کہ اخراجات ہزاروں میں ہوں گے۔ نیہا نے 10,000 روپے جمع بھی کرا دیے تھے۔ قیمتی دوائیں، انجیکشن، پرائیویٹ وارڈ کا کرایہ، فزیو تھیراپی کی فیس علیحدہ۔ کم و بیش 2.5 ماہ ارباز علی ہسپتال میں رہے، پھر بھی وہ پوری طرح تندرست نہیں ہوئے تھے۔ زبان کی لکنت کم ہو گئی تھی،
दाहिना हाथ और पाँव ज़रा हरकत करने लगा था। माँ बेटी ने इसी पर सब्र शुक्र किया कि उनकी जान बच गई। जिस दिन उन्हें अस्पताल से रुखसत होना था, नेहा बिल का पेमेंट करने ऑफिस में गई तो डॉक्टर ने खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल किया। मिस नेहा अरबाज अली, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके पापा के इलाज के कुल अखराजात एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने बजरिया ड्राफ्ट दिए हैं। ये साहब मिस्टर तमसाल हसन उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। आप इनका शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर ने अपने सामने बैठे हुए स्मार्ट से नौजवान का उससे तारुफ कराया। नेहा ने एक अचटती हुई नज़र उस पर डाली। आहिस्ता से लेकिन मजबूत लहजे में बोली, लेकिन मैंने तो किसी से इस्तदा नहीं की थी। मिस नेहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन खुद अस्पताल से राब्ता कायम करती है और मुस्तहिक मरीजों की मदद करती है। ये ज़ाती तौर पर आपके ऊपर ना तो एहसान है ना कोई मखसूस मेहरबानी, इसलिए प्लीज़ आप माइंड ना करें। आपने ये फ़ैसला किस बुनियाद पर किया है कि हम इस अस्पताल के सबसे ज़्यादा नादार और मुस्तहिक लोग हैं, और आपने हमारी इजाज़त के बगैर ये जिसारत क्यों की? हम आपकी इमदाद कबूल करने से इनकार करते हैं क्योंकि यहाँ के जनरल वार्ड में हमसे कहीं ज़्यादा मुस्तहिक लोग ज़ेरे इलाज हैं। खुदा का शुक्र है कि हम अपने पापा के इलाज के अखराजात अफोर्ड कर सकते हैं। नेहा ने खुद एतमादी से कहा, बीबी तुम समझने की कोशिश करो, मुबादा मिस्टर प्रेसिडेंट बुरा ना मान जाए। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप यही रकम अस्पताल को डोनेशन में दे दें ताकि बहुतों का भला हो सके। फिर वो डॉक्टर से मुखातिब हुई, डॉक्टर साहब, आपकी खसूसी अनायत के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि अस्पताल के अकाउंट सेक्शन में मतलूबा बिल का पेमेंट करने के बाद मैं अपने पापा को घर ले जाऊँगी। आप किसी तजर्बाकार फिजियोथेरेपिस्ट से मेरा रब्ता करा दें ताकि पापा की मखसूस वर्जिशें कंटिन्यू रहें। एक बार फिर आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। नेहा छपाक से बाहर निकल गई। सॉरी मिस्टर तमसाल हसन, डॉक्टर ने माजरत की। कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं जानता था कि वो ज़ाती तौर से मेरी मदद कबूल नहीं करेंगी, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में उनकी मदद करना चाहिए थी। जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूँ, मैं मिस्टर अरबाज अली से वाकिफ़ हूँ। दरअसल गलती मेरी है, मुझे सामने आए बगैर ही अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था। बहरहाल आपके ताउन का शुक्रिया डॉक्टर। ये कहकर तमसाल चला गया। नेहा ने अस्पताल से आने के बाद फिर स्कूल ज्वाइन कर लिया। मकानों के किराए और उसकी तनख्वाह से घर के अखराजात बमुश्किल पूरे हो जाते थे। इलाज का सिलसिला अब भी चल रहा था, सो उसने घर पर चंद ट्यूशन कर लिए थे। अरबाज अली बेटी को इतनी मेहनत करते देखते तो उनका दिल रो उठता था, लेकिन वो भी मजबूर थे। फॉलिज के हमले ने उन्हें बिस्तर का कर दिया था। उन्हें अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी थी। बेटी की ज़िंदगी की बर्बादी का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये एहसास उन्हें घुन की माने चाट रहा था कि उनकी नाजों की पाली बेटी उनकी ख्वाहिश की भेंट चढ़ गई और वो दोस्ती में धोखा खा गए। शौकत हुसैन उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों घरानों में अजीज़ों की तरह मोहब्बत और इत्तफाक था। हालांकि उनकी हैसियतों में नुमाया फ़र्क था, लेकिन शौकत हुसैन ने मुआशी फ़र्क को अपने ताल्लुकात के दरमियान नहीं आने दिया। यही सबब था कि उन्होंने नेहा को अपने बेटे शारिक के लिए मांग लिया, और जब शारिक ने पढ़ने के लिए लंदन जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने निकाह की शर्त के साथ उसे जाने की इजाज़त दे दी। शारिक ने दबे लफ्ज़ों में इख्तलाफ भी किया, लेकिन सख्ती से इनकार करने की जुर्रत न कर सका, और यूं नेहा से उसका निकाह हो गया। दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक़ मज़ीद गहरा हो गया। जैसे जैसे शारिक की वापसी के दिन करीब आ रहे थे, दोनों तरफ शादी के इंतज़ामात भी हो रहे थे कि अचानक शारिक ने तलाक़नामा भेजकर बरसों के ताल्लुकात को आन वाहिद में तोड़ डाला। उसने वापसी का इरादा भी तर्क कर दिया था और नई मंजिलों की तलाश में खुदा जाने कहाँ चला गया था। इस सदमे ने अरबाज अली को तो हमेशा के लिए मफलूज और माजूर कर दिया, और शौकत हुसैन अपना कारोबार समेट कर हमेशा के लिए गाँव चले गए। वो तो बेटे की हरकत पर इतने शर्मिंदा थे कि अरबाज अली से माफ़ी भी न मांग सके। स्कूल का सालाना जलसा था। नेहा ने छोटे छोटे बच्चों से बहुत खूबसूरत आइटम तैयार कराए थे। दिन रात की मेहनत रंग लाई। बच्चों के वालिदैन और मेहमानों ने प्रोग्राम बहुत पसंद किया, और मेहमान खसूसी ने बतौर ख़ास उन बच्चों को इनामात दिए जिन्हें नेहा ने पेश किया था। नेहा बहुत खुश थी, और जब वो बच्चों के साथ इनाम लेने स्टेज पर गई तो उसे हल्का सा झटका लगा। मेहमान खसूसी वही मिस्टर प्रेसिडेंट थे। वो भी उसे पहचान कर मुस्कुराए, आहिस्ता से हेलो कहा, पूछा, आपके वालिद का मिजाज कैसा है?
جی ٹھیک ہیں الحمدللہ، رسمی سا جواب دے کر وہ اسٹیج سے نیچے اتر آئی اور پھر مہمان کو بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں بچوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش لگی تھی۔ پرنسپل نے نیہا کو خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ انہیں نمائش دکھائے۔ اس کے بعد چند مخصوص حضرات کی ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ نیہا کو بڑی کوفت ہوئی جب اسے تمثال حسن کی خاطر مدارات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پرنسپل تو اس کے سامنے گویا بچھی جا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے اسکول کو ایک موٹی رقم دی تھی اور آئندہ بھی ملنے کی امید کی تھی۔ شاید پرنسپل اور اسٹاف کی وجہ سے تمثال حسن بھی ریزرو تھے۔ انہوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور نیہا نے بڑا اطمینان محسوس کیا۔ خدا خدا کر کے اسے چھٹی ملی۔ اتوار کا دن تھا، اسکول کے فنکشن کی تھکن ابھی اتری نہیں تھی۔ اس نے آج کا دن آرام کرنے کے لیے مخصوص کیا تھا اور اماں نے بھی اسے گھر کے کام کاج سے چھٹی دے دی تھی۔ بس کام والی لڑکی کے ساتھ مل کر گھر کی ہلکی پھلکی صفائی ضرور کرا لی تھی۔ اب وہ نہا دھو کر اطمینان سے لیٹی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی۔ گھر میں ہلچل محسوس ہوئی لیکن وہ لیٹی رہی۔ تب امی نے آ کر مہمانوں کی آمد کی خبر دی اور چائے تیار کرنے کے لیے کہا۔ کون آ گیا ہے امی؟ پہچانتی تو میں بھی نہیں نیہا، بہرحال مہمان گھر آئیں تو خاطرداری کرنا لازم ہے۔ تم چائے بنا کر ناشتے کے سامان کے ساتھ بھجوا دینا۔ کام والی لڑکی بازار گئی ہے، ہاں تمہیں وہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ بڑی پراسرار آمد تھی مہمانوں کی۔ اس طرح کے مہمان اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے اور پاپا کی بیماری کے بعد تو ایک طرح سے مہمانداری ختم ہو گئی تھی، ورنہ اکثر شوکت چاچا کی فیملی آ جاتی تھی۔ اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ نیہا نے چائے اور ناشتے کی ٹرے سجا کر بھجوا دی اور خود اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اچانک اسے شارق کا خیال آیا۔ اوست شکل و صورت والا تندرست و توانا شارق مزاجن بہت سادہ تھا۔ عام نوجوان والی کوئی بات اس میں نہیں تھی۔ تعلقات گھر کے بڑوں میں تھے تو چھوٹے بھی آپس میں شیر و شکر تھے۔ شارق کی دونوں بہنوں سے اس کی بہت دوستی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد میں گھمنڈ نام کو نہیں تھا۔ شارق بہت سنجیدہ رہتا تھا۔ منگنی کے پہلے تو پڑھائی کے سلسلے میں ایک آدھ بات بھی ہو جاتی تھی۔ منگنی کے بعد تو شارق نے گویا پردہ ہی کر لیا تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں آتا تھا، خود وہ بھی احتیاط برتتی تھی۔ دونوں گھرانوں میں کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ شارق باہر جانے والا تھا، یہ تو اسے معلوم تھا۔ جمعے کو شارق کے ساتھ تمہارا نکاح ہے۔ وہ تو چکرا گئی اور ٹکر ٹکر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ امی کو اس پر پیار آ گیا اور ہنس کر اسے گلے سے لگا لیا۔ شوکت بھائی اور بھابھی کا اصرار ہے کہ شارق نکاح کر کے باہر جائے۔ تمہارے پاپا کو بھی انکار نہیں ہے۔ حرج بھی کیا ہے بیٹا، انشاءاللہ اس کی واپسی کے بعد رخصتی ہو جائے گی۔ امی نے تفصیل سے پوری بات بتائی۔ نکاح کا فیصلہ بڑوں کا تھا، ظاہر ہے اس کے انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ ابھی پڑھ رہی تھی، شارق کی واپسی تک اس کا BA بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ خدا جانے شارق کا کیا رد عمل ہے۔ دوسرے ہی دن ایک دھماکہ ہو گیا۔ نازنین نے چپکے سے کہا، شارق بھائی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ پلیز نیہا، بیچارے کئی سال کے لیے لندن جا رہے ہیں، کیا تم ان کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی؟ پر گھر والے کیا کہیں گے؟ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا نیہا۔ کل تم کالج کے بعد ان سے مل لینا، وہ خود آ کر تمہیں پک کر لیں گے اور خود ہی گھر بھی پہنچا دیں گے۔ نازنین، میں کبھی اس طرح ان سے ملی نہیں ہوں۔ اب یار چند دن کے بعد تمہارا ان سے نکاح ہونے والا ہے، پھر کیسا خوف ہو سکتا ہے اسی سلسلے میں وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہوں؟ گھر پر تو بات ہونا مشکل ہے بھائی۔ وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئی۔ دوسرے دن وہ کالج سے باہر آئی تو شارق ذرا فاصلے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور شارق نے کار آگے بڑھا دی۔ پرسکون علاقے میں ایک ریسٹورانٹ کے سامنے اس نے گاڑی پارک کی۔ وہ اس کے ساتھ ہی اتری۔ سیاہ چادر میں لپٹی لپٹائی وہ اس کے پیچھے ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ فیملی کیبن میں بیٹھنے کے بعد شارق نے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ کچھ کھاؤ گی کیا؟ نیہا نے انکار میں گردن ہلا دی۔ نیہا، اس طرح سے تمہیں یہاں لانا خود میرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے۔ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ گھر میں نہیں ہو سکتی۔ تمہیں یہ تو علم ہو چکا ہوگا نا کہ گھر والے ہمارا نکاح کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ منگنی کے بعد سے لے کر آج تک ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، خصوصاً ہمارے رشتے کے بارے میں۔ دراصل میں ابھی تک یہی نہیں جانتا کہ تمہاری کیا مرضی ہے۔ مانا کہ ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن وہ جاننا تو دوسری طرح کا ہے نا۔ کئی بار میں نے تم سے پوچھنا چاہا لیکن ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ بڑوں کے فیصلے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تم سے صاف صاف بات کروں۔
آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں شارق؟ یہی کہ تمہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں ہے، خاص طور پر نکاح کے فیصلے پر؟ دراصل ہمارے والدین اپنے فیصلوں میں اتنے خود مختار ہوتے ہیں کہ لڑکوں کی مرضی دریافت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، تو پھر لڑکیاں کس گنتی میں شمار ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ انجانے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ نیہا کو بہت شرم آ رہی تھی۔ اب بھلا وہ اس سے یہ کیسے کہتی کہ آپ کو میری مرضی پوچھنے کا بڑی جلدی خیال آ گیا؟ وہ چپ رہی۔ نیہا، تمہاری خاموشی سے میں کیا سمجھوں؟ یہی نا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا لی۔ شارق کو اس لمحے وہ بہت اچھی لگی۔ اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھینک یو سو مچ نیہا، تم نے میرے دل کا بوجھ کم کر دیا ہے۔ ایک بات میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ بہت پہلے کہنا چاہتا تھا۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ پھر نہ کہنا کہ میں نے یہ کیا جسارت کی۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں نیہا، دل کی گہرائیوں سے تمہیں چاہتا ہوں، آج سے نہیں بہت پہلے سے۔ تم میری قسمت بن کر میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، یہ میری اولین آرزو ہے۔ نیہا کو تو ٹوٹ کر شرم آئی۔ اس نے شارق کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھڑی ہو گئی۔ دھیرے سے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ تم کچھ نہیں کہو گی نیہا؟ تسلی کا ایک لفظ، پیار کے دو بول، جس کے سہارے میں ایک طویل عرصے کی جدائی برداشت کرنے کے قابل ہو سکوں۔ پلیز نیہا، کچھ تو کہو۔ آپ تو بہت کچھ کہہ چکے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں ہی کہتا رہا نا، تم نے میری حوصلہ افزائی میں کیا کہا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شریک زندگی کو خدا کے بعد درجہ دیا گیا ہے، یعنی اسے مجازی خدا کہا گیا ہے۔ میں درجہ بندی کا قائل نہیں ہوں نیہا۔ پھر اقرار یا انکار؟ انکار کیوں ہوگا؟ تو پھر اقرار سمجھوں؟ اس نے ہاں میں گردن ہلا دی اور چادر ٹھیک کرتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے لیے وہاں ٹھہرنا اور شارق سے آنکھ ملانا دشوار ہو رہا تھا۔ شارق بھی باہر نکل آیا اور پھر اس نے نیہا کو گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ نیہا کے جانے سے پہلے دھیرے سے تھینک یو کہنا نہیں بھولا تھا۔ مقررہ تاریخ پر شارق سے اس کا نکاح ہو گیا اور پھر وہ چلا گیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ اس دن کی گفتگو کے بعد اس کا دل پھول کی مانند کھلا کھلا رہنے لگا۔ یہ احساس کہ کوئی اسے چاہتا ہے، اس کا طلبگار ہے، اس کی رفاقت کا آرزو مند ہے، ایک نشہ بن کر اس کے حواس پر چھا گیا۔ اور پھر نازنین اور پروین سے گاہے بگاہے اس کی خیریت بھی معلوم ہوتی رہی۔ بہنوں کے خط میں چند جملے اس کے لیے بھی ہوتے تھے، اور بہنیں کئی دن تک مزے لے لے کر وہ رنگین اور معنی خیز جملے دہراتی رہتی تھیں۔ اب تو باقاعدہ دونوں اسے بھابھی کہنے لگی تھیں۔ نیہا کو بھی اچھا لگتا تھا۔ اس نے شارق کی محبت کا دم کبھی نہیں بھرا تھا، بس ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کیا۔ انکار کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی، جیسے عام طور سے ارینج میرج ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا بھی نکاح ہو گیا۔ اگر جانے سے پہلے شارق اس سے اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا تو نیہا کے دل میں بھی اس کا خیال اس حد تک جاگزی نہ ہوتا، بس ایک تعلق خاطر رہتا، اور شادی کے بعد وہ بھی مشرقی لڑکیوں کی طرح شوہر سے محبت کرنے لگتی۔ لیکن جانے سے پہلے وہ اس کے دل میں اپنی چاہت کے پھول کھلا گیا، اور وہ اس کی آمد کے دن گننے لگی۔ اور جب انتظار کی سزا ختم ہونے والی تھی، تب اچانک اس کا طلاق نامہ آ گیا۔ وہ کئی دن شوق کی کیفیت میں رہی۔ شاید یہ سلسلہ دراز ہو جاتا۔ وہ طلاق کا سبب کھوجنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ پاپا پر فالج کا حملہ ہوا، اور وہ سب کچھ بھول کر ان کے علاج معالجے میں اور دیکھ بھال میں لگ گئی۔ جیسے جیسے ارباز علی کی حالت بگڑتی گئی، وہ بدحواس ہوتی گئی۔ یہ احساس کہ باپ کی حالت کا ذمہ دار شارق ہے، اسے شارق سے متنفر کرتا گیا۔ اس کا غم غصے میں بدل گیا، اور جب باپ ہمیشہ کے لیے مفلوج اور معذور ہو کر بستر پر پڑ گیا تو اس کی نفرت دو چند ہو گئی۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا۔ اسکول کی ملازمت، ٹیوشن، باپ کی دیکھ بھال، گھر کی ذمہ داریاں۔ اب وہ شارق کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مرد کی محبت کا تلخ تجربہ اسے مرد ذات سے متنفر کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی نفرت میں بھی حق بجانب تھی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ شارق اس سے محبت کرے، منگنی اور نکاح کرے؟ اس نے تو کبھی کچھ نہیں چاہا تھا۔ پھر بھی سب ہوتا گیا، اور جب وہ شارق سے پیار کرنے لگی، اسے اپنا مجازی خدا مان کر اس سے محبت کرنے لگی، تو اس نے ایک جھٹکے سے ہر تعلق توڑ ڈالا۔ نہ اپنے لفظوں کا مان رکھا، نہ اپنے والدین کی مرضی سے کیے گئے رشتے کا لحاظ کیا۔ سب کچھ ایک لفظ نے برباد کر دیا۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا سو گئی بیٹی؟ امی نے آہستہ سے پکارا۔ جی نہیں امی،
وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مہمان جا چکے ہیں، میں نے مصلحتاً تمہیں سامنے آنے کے لیے منع کیا تھا۔ یہ لوگ شوکت بھائی کے گاؤں سے آئے تھے۔ خیریت امی؟ ہاں خیریت ہی ہے، انہیں شوکت بھائی نے بھیجا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے بیٹے کا رشتہ یہاں ہو جائے، گویا وہ اپنے بیٹے کی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انکار کر دیا، ان کے جاننے والوں میں بھی ہمیں رشتہ نہیں کرنا۔ ماں کا لہجہ دکھ سے بھر گیا۔ نیہا چپ رہی، اسے شوکت چچا سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان سب کو کھری کھری سناؤں، پھر سوچا کہ ان بیچاروں کی کیا غلطی، انہیں تو پوری بات بھی نہیں معلوم۔ آپ نے اچھا کیا امی، یوں بھی گھر آئے مہمان کو بے عزت کرنا انسانیت اور اخلاق کے خلاف ہے۔ ایک بات اور ہے امی، آپ آئندہ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہ کیجیے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نیہا؟ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں تمہاری شادی تو ہونا ہی ہے نا، اس لیے بیٹی اپنا دل کشادہ کرو۔ امی یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے بند کر دیجیے پلیز، اور پھر یہ سوچئے کہ میں پاپا کو اس حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں۔ بیٹا میں جو ہوں میں ان کی دیکھ بھال کروں گی نا، ابھی میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں کہ اس گھر کی خاطر تمہاری زندگی کی خوشیاں قربان کر دوں۔ میری خوشی اپنے ماں باپ کی خدمت میں ہے امی، غیروں کی چاکری کر کے کیا ملے گا؟ بس 2 وقت کی روٹی اور تن بھر کپڑا۔ سو خدا کا شکر ہے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ ارے بیٹا، عورت کی عزت اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ تو کیا یہ میرا گھر نہیں ہے امی؟ کیوں نہیں ہے بیٹا، لیکن بیٹی بن بیاہی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے یہ بھی تو مناسب نہیں ہے نا۔ امی کیا مناسب ہے کیا نہیں، آپ اس الجھن میں پلیز نہ پڑیں۔ جو ہو گیا کیا وہ مناسب تھا؟ لہجے میں اپنی تلخی وہ چھپا نہ سکی۔ نہیں بالکل نہیں بیٹی، لیکن تم جو چاہتی ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد تم کیا کرو گی؟ وہی جو اب کر رہی ہوں امی۔ میں نے اپنی پرنسپل سے بات کر لی ہے تاکہ صبح کی کلاسز جوائن کر کے بی ایڈ کر لوں اور دوپہر سے شام کی شفٹ میں اسکول کی جاب کروں۔ خیر یہ ساری پلاننگ تمہاری ہے اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ آئے گا میں تمہیں رخصت کرنے میں دیر نہیں کروں گی بیٹا۔ تمہارے پاپا یہ دکھ لے کر زیادہ دن نہیں جی سکیں گے، یہ سوچ کر فیصلہ کر لو تم۔ امی چلی گئیں اور اس کے سامنے فکروں کا ایک پہاڑ کھڑا کر گئیں۔ اسے امی کی باتوں سے اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ دل۔ نیہا نے داخلہ ٹیسٹ پاس کر لیا تو اسے بی ایڈ میں ایڈمیشن مل گیا۔ زندگی ایک لگے بندھے ڈگر پر چلنے لگی۔ صبح سے دوپہر تک وہ بی ایڈ کی کلاسز جوائن کرتی، گھر آ کر کھانا کھاتی، پھر اسکول چلی جاتی، رات میں 2 گھنٹے ٹیوشن لیتی۔ محنت زیادہ پڑتی تھی جس کا اثر اس کی صحت پر بھی پڑ رہا تھا۔ امی اس کے لیے بہت فکر مند رہتی تھیں، لیکن انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ ماننے والی نہیں ہے۔ نیہا البتہ بہت مطمئن تھی۔ وہ کالج سے باہر نکلی، سامنے سے اس کے روٹ کی بس آتی دکھائی دی۔ آخری کلاس بھی ذرا دیر سے ختم ہوئی تھی، اس لیے بھی اسے بس پکڑنے کی عجلت تھی۔ سڑک پار کرتے ہوئے اس کا پیر دوپٹے میں الجھ گیا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بس تو زن سے نکل گئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کے باوجود کھڑی نہ ہو سکی، شاید گٹے میں موچ آ گئی تھی۔ قریب ہی آواز ابھری، آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یوں دوڑ لگائیں؟ آواز سن کر اس نے سر اٹھایا۔ مسٹر پریزیڈنٹ یعنی تمثال حسن قریب کھڑے خشمگی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کم از کم آپ نے تو مشورہ نہیں دیا تھا، اس نے جل کر کہا۔ چلیے میں تو الزام سے بری ہو گیا، اب اٹھیے گا بھی یا یہیں استراحت فرمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے بھی طنز کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ نیہا نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی لڑکی نظر آ جائے جس کی مدد سے وہ کھڑی ہو سکے۔ کیا کوئی مدد کے لیے آنے والا ہے؟ کس کا انتظار ہے آپ کو؟ اب یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ کم از کم آپ کا نہیں، کیونکہ میں آپ کے بالکل قریب کھڑا ہوں۔ اجازت ہو تو ہاتھ تھام کر کھڑا کر دوں؟ لہجہ شرارت آمیز تھا۔ عجیب مضحکہ خیز صورتحال تھی۔ آس پاس کئی لوگ کھڑے تھے، لیکن وہ سب یکسر اجنبی تھے۔ تمثال حسن کو یکسر اجنبی نہیں کہا جا سکتا تھا، حالانکہ وہ ان کے کوائف سے ناواقف تھی، تاہم صورت آشنا ضرور تھی۔ اس لیے جب تمثال نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے تھام لیا۔ مجبوری تھی۔ تمثال نے ایک ہاتھ سے اسے سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی فائلیں اٹھائیں اور قریب کھڑی اپنی کار میں اگلی سیٹ پر اسے بٹھا دیا۔ ذرا اپنا دوپٹہ سائڈ پر کریں، پیر دیکھ کر اندازہ ہو سکے کہ سلامت ہے یا ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تمثال کی بات پر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن ضبط کر کے دوپٹے کو سائڈ پہ کر دیا۔
تمثال نے گٹے پر ہاتھ رکھا تو اس کی سسکی نکل گئی۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ شکر ہے کہ ہڈی سلامت ہے، البتہ موچ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر بینڈیج کرنا پڑے گی اور پین کلر وغیرہ جو وہ تجویز کرے گا اسے استعمال کر کے 2-4 دن میں آرام آ جائے گا آپ کو۔ اس کا جواب سنے بغیر تمثال نے دوسری طرف سے آ کر اپنی نشست سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ اپنے اسکول کے بجائے یہاں کیا کر رہی تھیں؟ تمثال نے سوال کیا۔ کمبخت پوچھ تو ایسے رہا ہے جیسے میرا سکا ہو۔ اس نے دل میں سوچا، میں بی ایڈ کر رہی ہوں۔ کیا جاب چھوڑ دی آپ نے؟ نہیں، اسکول تو میں دوپہر کو جاتی ہوں، آفٹرنون والی شفٹ میں پڑھا رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، بہت سٹیمنا ہے آپ کا۔ تعریف کی لیکن طنزیہ لہجہ چھپ نہ سکا۔ وہ تل ملا کر رہ گئی، جل کر کہا، میں بھی بولیرو کی مالک ہوتی نا تو آپ کو طنز کرنے کی زحمت نہ کرنا پڑتی۔ تمثال نے بے ساختہ کہکا لگایا، جھک کر سرگوشی کی۔ آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ بھی ایسی ہی گاڑی کی مالک ہوں گی۔ کیا آپ میری لاٹری نکلوا رہے ہیں یا جیک پاٹ کھلنے والا ہے؟ لیجئے، ڈاکٹر کا کلینک آ گیا۔ ڈاکٹر میرا جاننے والا ہے، اس لیے آپ کو اپنا رشتہ دار تو کہنا ہی پڑے گا۔ کیوں، کیا رشتہ داری جتانا ضروری ہے ڈاکٹر کے سامنے؟ بالکل ضروری ہے۔ اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ محترمہ کو سڑک سے اٹھا کر لایا ہوں، جبکہ میں انہیں جانتا بھی نہیں۔ ہاں، یقیناً اسے معلوم ہوگا نا کہ آپ میں خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ایسے فضول کاموں میں اپنا قیمتی وقت خراب نہیں کرتا۔ اطمینان سے کہہ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر باہر نکالا۔ آپ ذرا تکلف کو سائڈ پر رکھیے اور اپنا سارا بوجھ میرے بازو پر ڈال دیجیے، ورنہ ایک قدم بھی نہ چل پائیں گی۔ تنبیہ کی، اس نے ایسا ہی کیا، کرتی بھی کیا، پاؤں زمین پر رکھنا محال تھا۔ ڈاکٹر کمال صدیقی نے پرزور نعرے سے تمثال کا استقبال کیا، پھر نیہا کو دیکھ کر محتاط ہو گیا۔ اگر مریضوں کو دیکھ کر اس طرح چلاؤ گے تو ڈر کے سارے بھاگ جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ مکھیاں مارو گے؟ ہاں، ارے وہ بھی نہیں ملیں گی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ میری کزن ہے، پاؤں پھسل گیا، شاید موچ آ گئی ہے۔ اب دیکھ کر بتاؤ کہ کیا پوزیشن ہے؟ ایکس رے لینا پڑے گا، تم انہیں قریبی صوفے پر آرام سے بٹھا دو۔ ہاں، اب تم ڈاکٹر لگ رہے ہو۔ تمثال نے مذاق اڑایا، جو کہ شاید اس کی عادت تھی۔ کیا مطلب بھائی؟ مریض کی شکل دیکھی نہیں کہ ایکس رے اور ٹیسٹ یاد آنے لگے؟ یہ سمجھ لو 1 پیسہ نہیں ملے گا تمہیں۔ ارے لا حول ولا قوت، تمہاری کزن میری بھی کزن ہوئی اور کزن سے بزنس نہیں کیا جاتا۔ ہاں جی سسٹر، ذرا پاؤں دکھائیے۔ نیہا نے پاؤں پھیلا کر دکھایا۔ ڈاکٹر کمال نے چھو کر دیکھنا چاہا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ تمثال بھی گھبرا گیا، پاؤں سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ اوکے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ ڈاکٹر نے وارڈ بوائے سے ویل چیئر لانے کے لیے کہا، پھر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر تمثال سے کہا، انہیں اندر لے چلو، ایکس رے لینا ضروری ہے۔ ایکس رے لینے کے بعد اس نے کچھ دوائیں لکھیں اور تاکید کی کہ دن میں 2 یا 3 بار لاہوری نمک اور پھٹکڑی ڈال کر گرم پانی سے پاؤں کی سینک کی جائے۔ مالش وغیرہ سختی سے منع کر دی، البتہ ایک ٹیوب لکھ دیا جسے ہلکے ہاتھ سے ورم کی جگہ پر لگانا تھا، اور باقی علاج ایکس رے رپورٹ دیکھنے کے بعد، یعنی اگر ہڈی چٹک گئی ہو یا فریکچر ہو تو پھر پلسٹر بھی چڑھ سکتا ہے۔ فی الحال کریپ بینڈیج باندھنے سے کام چل جائے گا۔ یہ ساری ہدایتیں سن کر نیہا کو تشویش ہوئی کہ خدا جانے علاج کتنے دن چلے گا۔ جاب اور پڑھائی دونوں کا نقصان ہونا لازمی تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کی تاکید کی تھی۔ لیجئے جناب، ٹھاٹ سے بستر آباد کیجئے، زیادہ سمارٹ بننے کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا نا۔ تمثال نے مسکرا کر اسے جلایا۔ ہمارے طبقے کے لوگوں کی قسمت میں آرام کہاں؟ ہماری مجبوری اور ضرورت کو آپ جو چاہے نام دے سکتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ۔ میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، بس ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر صدیقی فارغ ہو کر آ گئے تو تمثال نے ان کا شکریہ ادا کیا اور نیہا کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ قریبی کیمسٹ کی دکان سے مطلوبہ دوائیں لیں اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ آج راستے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آپ رہنمائی کریں تو بندہ آپ کو آپ کے دولت خانے تک پہنچانے کی مسرت حاصل کر سکتا ہے، اس نے بن کر کہا، اور وہ جذبز ہو گئی۔ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ کوچہ جانا کی سمت جانے والا ہر راستہ اسے ازبر ہے، اگر چاہے تو آنکھیں بند کر کے درے جانا تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر پیچ و خم، ہر موڑ اس کا دیکھا بھالا ہے۔ نیہا نے اسے راستہ بتایا۔ دروازے پر گاڑی روکنے سے قبل تمثال نے کمال رازداری سے پوچھا، میرے بارے میں گھر والوں سے کیا کہیں گی؟ وہ جو سچ ہے۔ سچ کیا ہے؟
یہی کہ آپ ایک ہمدرد انسان ہیں اور ازراہ انسانیت میری مدد کی. آپ نہ ہوتے تو. قصداً جملہ ادھورا چھوڑا. بس قصیدہ یہیں تمام کر دیجیے. نہ میں شاہ اور نہ ہی شاہ کا مصاحب، ایک معمولی سا بندہ ہوں. تمثال نے بے ساختہ ہنس کر کہا اور وہ کھسیانی ہو گئی. پھر آپ ہی فرما دیں کہ آپ کا تعارف کیا کہہ کر کراؤں؟ کہہ دیجیے گا کہ یہ سرپھرا بندہ جمشید کی بارات والے دن سفید لباس میں مجھے دیکھ کر حور سمجھ بیٹھا تھا. ولیمے کے دن اسے مجھ پر پرستان کی پری کا گمان گزرا تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے تو آپ کو پہلی بار ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. مجھے آپ کی بات کا یقین ہے نیہا. بہرحال اتنا بتا دوں کہ جمشید میرا دوست ہے، جیسے راحیلہ آپ کی سہیلی ہے. میں اور جمشید امریکہ میں دوست بنے تھے. وطن آ کر ہماری دوستی مزید پائیدار ہو گئی. تب تو میں امی سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ جمشید بھائی کے دوست ہیں. نیہا نے بھی اطمینان کی سانس لی. گھر آ گیا تو تمثال نے گاڑی سے اتر کر دروازے کی کال بیل پش کی. امی فوراً دروازے پر آ گئیں. کام والی لڑکی نگو بھی ان کے ساتھ تھی. امی کی نظر نیہا پر پڑی جو گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی اور اب دروازے کا سہارا لیے کھڑی تھی. امی صورتحال کو فوراً سمجھ گئیں اور جلدی سے بڑھ کر اس کے قریب آ گئیں. گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا نیہا؟ تم اس طرح؟ کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ امی، میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، آپ مجھے پلیز اندر لے چلیں، میں خود سے نہیں چل سکوں گی. امی اور نگو نے اسے سہارا دیا. نیہا نے تمثال سے مخاطب ہو کر کہا، تمثال صاحب آپ اندر آئیے پلیز. تمثال دواؤں کا پیکٹ لے کر ان کے ہمراہ گھر کے اندر آ گیا. آپ پاپا سے مل لیں ورنہ وہ میری وجہ سے بہت پریشان ہوں گے. فی الحال ہم وہیں چل رہے ہیں. پاپا ارباز علی تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز تھے. نیہا کو اس طرح آتے دیکھ کر پوچھنے لگے. وہ ان کے سامنے ایک کرسی پر ٹک گئی. تمثال سے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر ساری کہانی دہرا دی اور تمثال کا تعارف بھی کرا دیا. ارباز علی لکنت زدہ آواز میں کہنے لگے، بیٹا آپ کا شکریہ، اتنی پریشانی اٹھا کر آپ نے نیہا کی بروقت مدد کی، ورنہ خدا جانے اسے کتنی زحمت اٹھانا پڑتی. ارباز علی اسے ممنون نظروں سے دیکھ رہے تھے. امی نے اس کا شکریہ ادا کیا تو ان کی آنکھیں نم تھیں. آنٹی مجھے شرمندہ نہ کیجیے، اتفاق ہی تھا جو میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا. ہڈی تو سلامت ہے نا بیٹا؟ جی ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے. کل ایکس رے کی رپورٹ ملے گی تو صحیح بات معلوم ہوگی. میں کل ڈاکٹر سے رپورٹس لے آؤں گا. ڈاکٹر صدیقی کا خیال ہے کہ صرف موچ ہے، 2-4 دن میں پیر ٹھیک ہو جائے گا. تمثال نے انہیں تسلی دی. امی آپ چائے بنا لائیں. نیہا کو آداب میزبانی یاد آ گئے. ارے نہیں، آپ چائے کی زحمت نہ کریں، میں اب اجازت چاہتا ہوں. تمثال اٹھ کھڑا ہوا. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا اچھی خبر کے ساتھ. پھر وہ سب کو سلام کر کے رخصت ہو گیا. امی اسے دروازے تک چھوڑنے گئیں. واپس آ کر انہوں نے نیہا کو کمرے میں پہنچایا. پہلے اسے دوائی کھلائی، پھر چائے بنا کر دی. آرام کرنے کی تاکید کر کے وہ کچن میں چلی گئیں. اس چھوٹے سے حادثے کے بعد تمثال نیہا کے گھر کا ایک فرد بن گیا. رفتہ رفتہ نیہا بھی اس کی شرافت سے متاثر ہو گئی. اتنا تو وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے، لیکن رئیس زادوں والی دلچسپی نہیں. وہ سچ مچ سنجیدہ تھا، ورنہ اس کے پاس اچھی صورت شکل کے سوا کیا رکھا تھا؟ نہ دولت، نہ اسٹیٹس، نہ ہی عالیشان کوٹھی بنگلہ. اس کے خلوص نے نیہا کو زیر کر لیا تھا. تمثال نے شارق کی بے وفائی کے زخم ہلکے کر دیے تھے. مردوں سے تنفر کے رنگ بھی مٹ گئے تھے. تمثال کی پرخلوص محبت کے رنگ دن بدن گہرے ہوتے جا رہے تھے. اور جب ایک دن تمثال کے والدین اس کے گھر رشتہ مانگنے آئے تو پاپا اور امی انکار نہ کر سکے. نیہا کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا. خدا جانے تمثال نے اپنے مغرور والدین کو کیسے منایا ہوگا، کیسے رضامند کیا ہوگا، کیا کہا ہوگا. اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی؟ پھر بھی وہ تمثال کی طرح ان کے والدین کا دل بھی بہت کشادہ تھا. انہوں نے اپنی کسی بات سے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ ان کے ہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یا یہ کہ بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر اپنے سے کمتر لوگوں میں رشتہ کر رہے ہیں. امی تو ان کی آمد پر ایسی بوکھلائیں کہ بے اختیار تمثال کی اماں کے سامنے فرتے جذبات سے رو پڑیں. آپا ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، عزت اور شرافت کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال نہ دولت. ارے آپ تو ہم سے بھی زیادہ دولت مند ہیں، کیونکہ آپ کے پاس نیہا جیسی بیٹی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ آپ کا بڑا پن ہے جو یوں ہمیں حوصلہ دے رہی ہیں. یقین مانیے ہمیں اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے.
نیہا ہمیں بہت اچھی لگی ہے اور ہم اسے اپنی بہو بنا کر آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر روشنی، پیار اور اعتبار کی علامت بن کر آئے گی، جس کے سامنے دولت کے انبار بھی بے قیمت ہیں۔ شاید بیٹی کی کمی نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ نیہا اس کمی کو پورا کرے گی۔ نیہا بیاہ کر تمثال کے بڑے سے محل نما گھر میں گئی تو اماں اور ابا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ بڑے لوگوں کی طرح انہیں اپنے بیٹے سے ممی اور ڈیڈی کہلوانے کا شوق نہیں تھا۔ انہیں سیدھا سادہ انداز تخاطب پسند تھا۔ یہ ان کی سادگی ہی تھی۔ نیہا کو تو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ پہلی رات تمثال نے اس کا زرتار گھونگھٹ اٹھا کر شرارت سے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ کا سلام قبول ہو۔ آپ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولے؟ بھولنے والی بات بھی نہیں ہے، تمہارے لہجے کا کڑوا پن تلخی اور کاٹ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یا خدا، ان باتوں کو دہرانے سے کیا فائدہ تمثال؟ واہ، فائدہ کیوں نہیں، تمہاری اسی ادا نے تو ہمیں تمہارا دیوانہ بنایا تھا۔ اسی دن ہم نے سمجھ لیا تھا کہ محترمہ دولت کی چکا چوند سے مروب ہونے والی نہیں ہے۔ دراصل ہمارے حالات نے مجبور کر دیا تھا تمثال کہ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں۔ شارق نے جس طرح ہمیں ریزہ ریزہ کیا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں باقی بچا تھا۔ میں تو اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ ہر کسی کی ہمدردی مجھے فریب اور جھوٹ لگتی تھی۔ کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ نہیں، اتنی جلدی تو ہرگز نہیں۔ پھر کب اور کیسے میری محبت پر ایمان لانے کا اقرار کرو گی تب؟ کیا یہاں آپ کے پاس میری موجودگی کے بعد بھی کسی اقرار کی ضرورت باقی رہتی ہے کیا؟ بے شک، جب تک تم اپنی زبان سے نہیں کہو گی نا، میں نہیں مانوں گا۔ تمثال، جتنا مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی ذات پر ایمان ہے نا، اس سے کچھ ہی کم آپ کی محبت پر میرا ایمان ہے، بس، یا کچھ اور۔ جانم، تم نے تو مجھے بن مول خرید لیا۔ تمثال نے اس کی پیشانی پر سجے جھومر کو دھیرے سے کھسکایا اور پیشانی کو چوم لیا۔ نیہا پوری کی پوری اس کی محبت میں ڈوب گئی۔ ان کے ہنی مون کا پیریڈ کئی ماہ طویل ہو گیا تھا۔ تمثال نے اسے آدھی دنیا کی سیر کرا دی۔ شاید وہ اب بھی واپس گھر نہ آتا اگر اس دن نیہا کی طبیعت نہ خراب ہوتی۔ آج ہم لوگ گھومنے نہیں جائیں گے، بلکہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ آپ ناحق پریشان ہیں تمثال، رات میں کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، بس اسی لیے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نیہا نے اسے دلاسا دیا، لیکن وہ بھلا کب ماننے والا تھا۔ فوراً ہوٹل کی انتظامیہ سے رابطہ قائم کیا اور مینیجر کی صلاح پر نیہا کو ایک پرائیویٹ کلینک لے گیا۔ جب تک ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، تمثال بے قراری سے ٹہلتا رہا۔ پہلے نیہا ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی، اس کے پیچھے ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مبارک ہو مسٹر تمثال، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر تمثال نے گھبرا کر لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا۔ نیہا بری طرح سے شرما رہی تھی۔ تمثال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، جی چاہا کہ لپٹا کے اسے پیار کرے، لیکن ڈاکٹر کے سامنے اس کا لحاظ مانے تھا۔ بس اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر دواؤں کا نسخہ اور اگلے دن کے لیے مزید ٹیسٹ کے اپوائنٹمنٹ لے کر وہ نیہا کے ہمراہ ہوٹل واپس آ گیا۔ اس کو کانچ کے قیمتی برتن کی طرح سنبھال کر بیڈ پر لٹایا۔ آج تم جانم سے نہ بیگم بن گئی ہو، یعنی عہدے میں ترقی ہو گئی ہے۔ واہ بھائی، کیا ترقی ہوئی ہے؟ میری اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ دیکھو نا، لڑکی جب تک محبوبہ اور بیوی رہتی ہے، جانم، جانا، جانے جانا، حد سے حد جانے جہاں ہی رہتی ہے، لیکن ماں بن کر اس کی عزت، عہدہ اور مقام اچانک بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ جانتی ہو اب میں تمہیں کیا کہہ کر پکارا کروں گا؟ چنو کی اماں۔ ارے چپ! نیہا بری طرح سے شرما گئی اور تمثال ہنسنے لگا۔ ہنی مون کی دلچسپی بچے کی آمد کی خوشی کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ وہ گھر لوٹ آئے۔ اماں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کی اتنی خاطر اور خیال کیا کہ نیہا خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب ترین لڑکی سمجھنے لگی۔ اماں کی خواہش تھی کہ بیٹی ہو، سو نیہا بھی بیٹی کی دعائیں مانگنے لگی، اور جب لیبر روم میں لیڈی ڈاکٹر نے بیٹی کی خوشخبری سنائی تو وہ نہال ہو گئی۔ اماں تو ایسا خوش تھیں جیسے 7 بیٹیوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہو۔ تمثال کو تو خیر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، وہ بس نیہا کی صحت کے لیے فکر مند تھا، جبکہ نیہا کے حسن کا چاند کچھ اور چڑھ گیا تھا۔ اور پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بچہ ہوا، لیکن نیہا کے حسن کا چاند 14ویں کا چاند بن کر محبت کے آسمان پر جگمگاتا رہا، اور تمثال چکور بنا اس چاند کا طواف کرتا رہا۔ کبھی کبھی نیہا کو اس کے پاگل پن سے کوفت ہونے لگتی تھی،
وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہوتی یا اس کا ڈائپر چینج کر رہی ہوتی، تمثال اس کے پاس گھسا رہتا تھا۔ خدا جانے آفس میں کیسے دل لگتا تھا۔ دل بھی کب لگتا تھا، ذرا دیر کے بعد فون کی گھنٹی بجنے لگتی۔ وہ ریسیور اٹھا کر کہتی رانگ نمبر۔ ارے بیگم، رانگ نمبر کہہ کر دل نہ توڑا کرو نا یار۔ تمثال مجھے بہت کام ہے، پلیز فون رکھیں۔ پھر ایسا کروں گھر آ جاؤں؟ کیوں، کیا آفس میں کام نہیں ہے؟ ابا تنہا کیسے ڈھیروں کام سنبھالیں گے؟ ارے ابا اپنی بوڑھی سیکرٹری سے دل بہلا رہے ہیں۔ تمثال بری بات، اس میں بری بات کیا ہے؟ چپ رہے نا، اماں سنیں گی تو کیا کہیں گی؟ یہی کہ ہمارے ابا ماشاء اللہ دل والے ہیں۔ اچھا میں فون رکھ رہی ہوں۔ اس دن تمثال آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ کیا بات ہے، ابا نے اتنی جلدی چھٹی دے دی آپ کو؟ جانے جانا ابا سے اجازت لے کر آیا ہوں، کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ تو یہاں کون سے کام آپ کے انتظار میں ہیں؟ ارے بھائی خفا نہ ہو، میرا دوست خالد آ رہا ہے، رات کے کھانے کا انتظام فرسٹ کلاس ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ فون پر بھی بتا سکتے تھے نا۔ خالد پورے 6 سال کے بعد امریکہ سے آ رہا ہے۔ ہماری شادی کے پہلے ہی وہ باہر چلا گیا تھا۔ میرا بہت پرانا دوست ہے، اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اسی لیے دوڑا چلا آیا ہوں۔ وقت مقررہ پر خالد آ گیا۔ تمثال جو اس سے گلے ملا تو دیر تک دونوں لپٹے رہے۔ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ تم نے تو یار امریکہ جا کر ہمیں بالکل بھلا دیا تھا۔ یار وہاں کی زندگی اتنی حسین اور پرکشش ہے کہ انسان کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ سارا دن بھاگم بھاگ میں گزر جاتا ہے۔ یہ امریکی کام کے معاملے میں ذرا رعایت نہیں کرتے۔ چلو محنت لیتے ہیں تو دام بھی کھرے دیتے ہیں، اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور رات کی مصروفیات ذرا دوسری طرح کی ہیں، سارے دن کی کلفت دور ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مسکرایا۔ تمثال نے اس کی پشت پر ایک ہاتھ جما دیا۔ بدماش تو تم ہمیشہ سے ہو، میں تو سمجھا تھا کہ تم اکیلے نہیں آؤ گے، ایک عدد سکرٹ والی ضرور ساتھ لاؤ گے، لیکن تم تو خلاف امید تنہا چلے آئے۔ ساری بدماشی گھر واپس آتے ہی ہوا ہو گئی۔ امی نے اپنی بھانجی سے رشتہ پکا کر دیا ہے اور وارننگ دے دی ہے کہ 1 مہینے کے بعد صحرا سجا دیں گی۔ اب بتاؤ واپس آ کر کیا ملا مجھے؟ آزادی بھی گئی اور تا عمر قید بامشقت الگ جھیلنا پڑے گی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور ان کا کیا ہوا؟ وہی بھابھیوں کی بہنوں کا۔ انہی کم بختوں کے مارے تو جان بچا کر بھاگا تھا، اب وہ اپنی سسرال میں بیٹھی ٹھاٹ سے بچے پال رہی ہیں۔ شکر ادا کرو خالد، تمہاری تو جان بچ گئی۔ ہاں، برسوں کی جلا وطنی کی سزا جھیل کر جان بچی ہے۔ اور امی کی یہ بھانجی کیسی ہے؟ اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی، نہ بہت قدامت پسند نہ ہی بہت آزاد، تعلیم یافتہ بھی ہے، حسین بھی غضب کی ہے، تبھی تو میں رضامند ہو گیا۔ چلو بھائی، صبر کا پھل میٹھا ہی ملتا ہے۔ اور تمہاری بیگم کیسی ہے؟ چھپ چھپاتے شادی بھی کر لی، شادی کا کارڈ تک نہ بھیجا، ڈرتے ہوگے کہ کہیں نازل ہی نہ ہو جائے۔ بس بھائی، سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ خیال ہی نہ آیا۔ تم نے بھی تو کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا نا؟ ملازم شربت کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر معتب کھڑا ہو گیا۔ جاؤ بیگم صاحبہ سے کہہ دو کہ کھانا لگوا دیں۔ وہ چلا گیا۔ تمثال نے ایک گلاس خالد کو تھمایا، دوسرا خود اٹھا لیا۔ خالد، میری بیگم جو ہے نا، یوں سمجھو میری نیکیوں کا ثمر ہے۔ تم ان سے ملو گے تو میری خوش نصیبی کے خود بھی قائل ہو جاؤ گے۔ اس سے زیادہ کیا کہوں میں تمہیں؟ ارے خوش نصیب تو تم ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کھانا لگنے کی اطلاع دینے خود نیہا وہاں آ گئی۔ کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مہمان سے ڈرائنگ روم میں ہی ملاقات کر لے تاکہ کھانے کی میز پر بے تکلفی کی فضا قائم رہے۔ وہ پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوئی تو خالد احتراماً کھڑا ہو گیا۔ تمثال نے اٹھ کر تعارف کرایا، یہ میرے دوست خالد، اور خالد تمہاری بھابھی نیہا۔ خالد کی حیرت لمحوں میں خوشی میں بدل گئی۔ بھابھی، آپ سے تو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شکریہ خالد بھائی، تمثال کے دوستوں کا حلقہ تو بہت محدود ہے، کم از کم ایسا دوست تو کوئی نہیں ہے جس کے گھر آنا جانا ہو۔ نیہا نے بڑے پیار سے تمثال کو دیکھا۔ اس نے گھر کی دوستی کبھی نہیں پالی، ایک بس میں ہی گھر آتا جاتا تھا، لیکن بہت کم۔ دراصل اماں جب بھی میری شکل دیکھتی تھیں، ہم دونوں کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی تھیں، بس پھر ہم بھاگ لیتے تھے۔ آپ تو ابھی تک آزاد ہیں نا؟ بس بھابھی، یہ چند روز کی آزادی ہے، پھر تو آزادی کی داستانیں ہی باقی رہ جائیں گی۔ چلیں، مبارک ہو۔ تمثال، اب باقی باتیں کھانے کی میز پر کیوں نہ کی جائیں؟ ہاں ہاں ضرور، آؤ بھائی خالد، دیکھیں آج نیہا نے کیا کیا کمال دکھایا ہے۔ وہ لوگ کھانے کے کمرے میں آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈھیر ساری ڈشز اور ڈونگے سجے تھے۔
نیہا بڑے سلیقے سے آداب میزبانی نبھا رہی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو نیہا معذرت کر کے چلی گئی۔ روفی کی فیڈر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ دونوں دوست ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ نیہا نے ان کے پاس کافی بھجوا دی اور جلدی واپس آنے کے لیے کہا۔ کہاں کھو گئے یار؟ کیا نیہا کو بھابھی کے روپ میں دیکھ کر شوق لگ گیا؟ یار تم تو چھپے رستم نکلے، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ تم نے تو بتایا تھا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ سچ ہی کہا تھا یار، پر یہ سب میری طلب کا کمال ہے۔ میری محبت سچی تھی، میرا جذبہ پختہ تھا۔ دیکھ لو آج نیہا میری ہے۔ تو ان کو طلاق کیسے ہوئی؟ شارق یعنی نیہا کے شوہر کو کسی نے نیہا کے خلاف بدزن کر دیا تھا اور اس نے طلاق دے دی۔ تم نے بھی سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ تم نے؟ ہاں میں نے۔ تمثال کے لہجے میں ایک فاتح کا غرور بول رہا تھا۔ اس کا یہ چھوٹا سا اعتراف اس کی کمظرفی اور کمینگی کا واضح ثبوت تھا۔ نیہا نے لڑکھڑا کر دروازے کا پٹ تھام لیا۔ وہ مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی اور دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ بیٹھی بھی کیا، گر سی گئی۔ کاش وہ روفی کو آیا کے حوالے کر کے اتنی جلدی نہ آتی۔ اف تمثال، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ایسا کرتے وقت ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارے اوپر کیسی قیامت گزر جائے گی؟ ہمارا گھر اس طوفان کی زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ ہماری خوشیاں خاک میں مل گئیں۔ تم کو کیا معلوم ایک ایک لمحہ کیسے گزرا ہمارا؟ وہ نیزوں کی مانند ہمارا کلیجہ چبوتی ہوئی نظریں، زہر اگلتی زبانیں، اور وہ الزام جن کا جواب دینے کے لیے میرے پاس نہ لفظ تھے نہ گویائی۔ میں بے خطا گنہگار ٹھہرائی گئی۔ طلاق کا لفظ گالی بن کر میرے وجود سے چمٹ گیا اور میرے بیچارے پاپا یہ گالی برداشت نہ کر سکے اور مفلوج اور معذور ہو کر بستر سے لگ گئے اور ایک دن اسی حالت میں چل بسے۔ امی نے کم صدمے برداشت نہیں کیے، وہ بھی پاپا کے پیچھے چل دیں۔ ذلت اور رسوائی کے زخم ایسے نہیں تھے جو میرا گھر بستے ہی مندمل ہو جاتے۔ یہ گھاؤ تو ایسے تھے جو ناسور بن کر رستے رہے۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ تمہاری وجہ سے تمثال، تمہاری خود غرضی کی وجہ سے۔ جسے تم محبت کہتے ہو وہ تمہاری خود غرضی ہے۔ محبت تو خود کو فنا کر دینے کا نام ہے۔ دوسروں کو زندہ درگور کر کے اپنی خوشیاں حاصل کرنے کو تم محبت کہتے ہو؟ تو تف ہے ایسی محبت پر۔ میں بھی کیسی بے وقوف تھی جو تمہارے جھانسے میں آ گئی، تمہاری شرافت اور نیکی کے گن گانے لگی، تمہاری چاہت پر ایمان لے آئی، شارق سے نفرت کرنے لگی اور تمہارے پیار کو خود میں گم کر دیا۔ تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ تم جیسا ایک عام انسان اچانک فرشتہ کیوں بن گیا۔ میرا حصول تم جیسے مرد کے عشق کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تمہاری انا کی جیت تھی۔ ایک کمزور ہستی کو زیر دام لانے کی خوشی کو تم نے محبت کہا۔ اس کے حصول کے لیے تم نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے، اسے دوسروں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کیا، اور پھر آگے بڑھ کر اسے اپنانے کا احسان بھی کر ڈالا۔ گویا تم جیسا شریف، با کردار اور اونچے آدرش والا مرد اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم نے تو اس محاورے کو سچ کر دیا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ شاید میں آخری سانس تک خوش فہمیوں کے گلستان میں محو خرام رہتی اور آخری سانس تک میرا سر تمہارے احسانوں کے بار سے جھکا رہتا۔ میں نے تمہاری محبت کو اپنا ایمان سمجھا، تمہاری چاہت کو زندگی کا جزو بنائے رکھنے کا خود سے وعدہ کیا، لیکن آج وقت اچانک تھم سا گیا ہے۔ جسم سے جان نکل جانے کی اذیت نے مجھے ادموا کر دیا ہے۔ خوش فہمی کے سارے محل ریت کے گھروندوں کی مانند زمیں بوس ہو چکے ہیں۔ میں خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو گئی ہوں۔ میرا سارا غرور خاک میں مل گیا ہے۔ میں جس محبت پر ناز کرتی تھی وہ ایک مرد کی جھوٹی شان، خود غرضی اور انا کے سوا کچھ نہ تھی۔ تم تو بس ایک فاتح ہو اور میں مفتو، جیسے بزور اسلحہ ملک فتح کیے جاتے ہیں۔ تم نے بھی مجھے محبت کے ہتھیاروں سے زیر کیا ہے۔ میری حیثیت جیتی ہوئی زمین سے زیادہ نہیں ہے، اور اس زمین پر جب چاہت کے نام کے دانے ڈالے گئے تو کچھ پودے وجود میں آ گئے، انہیں تو اگنا ہی تھا۔ آج سوچتی ہوں کہ ان کی تخلیق کا سہرا کس کے سر باندھوں۔ میں اپنی ذلت اور توہین کی اس علامت کو ممتا کا خراج کیوں پیش کروں؟ یہ تو سراسر ممتا کی توہین ہوگی۔ یہ تو ناک پھنی کے کانٹے ہیں، ان سے دامن بچانا ہی ٹھیک ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور ایک بار پھر لڑکھڑا گئی۔ ننھے روفی کی مٹھی میں اس کے آنچل کا کنارہ پھنسا ہوا تھا اور وہ شوخ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے کلیوں جیسے لبوں پر ملکوتی مسکراہٹ رقصاں تھی۔
اور یہ مسکراہٹ پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی ممتا کا سرچشمہ ہے۔ اس کی کلکاریاں کہہ رہی تھیں کہ اس کی تخلیق محبت کے بطن سے ہوئی ہے۔ محبت، صرف محبت۔ دوسرے لمحے وہ اس پر جھکی اور بے تحاشا اسے چومنے لگی۔ اس کا رواں رواں اعتراف کر رہا تھا کہ وہ تمثال سے محبت کرتی ہے، صرف محبت۔ وہ جان چکی تھی کہ اب گڑے مردوں کو اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی تمثال نے اسے محبت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور اس کے یہ ننھے 3 بچے تمثال کی محبت کا ہی ثمر تھے، جن کی خاطر اسے اپنی بقایا زندگی گزارنی تھی۔